بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا کہ یہ مرد بھی کامیاب ہیں اور یہ عورتیں بھی کامیاب ہیں۔ قیامت تک آنے تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے ایک قاعدہ اور ایک قانون بنا دیا، جس میں یہ بتایا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ آج ہم کامیابی دنیا کے نقشوں میں ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے بچے بیگ اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، مستورات کام کر رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، کس کے پیچھے؟ کامیابی کے پیچھے۔ ان جگہوں میں کامیابی اور اس زندگی میں کامیابی جس کے بعد موت ہے، اس زندگی میں کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں جس کے بعد موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بارہا اس بات کو سنا، الذی خلق الموت، اللہ پاک نے موت کے بعد والی زندگی کو ذکر فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو قابل ذکر ہے ہی نہیں، اس میں تو ہم سب کے سب مسافر ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے چلے گئے، بڑے نام والے، بڑے عہدوں والے، بڑے لوگ آئے اور اس دنیا میں سے چلے گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ مرد کہاں رہیں گے؟ وہ عورتیں کہاں رہیں گی؟ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے، یہاں پر تو سب کے سب امتحان میں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو آزماتے ہیں کہ کون کامیاب ہو کر اس دنیا سے لوٹتا ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح یہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، کس طرح سے یہ پورے کا پورا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی جی ان سے مذاکرہ کرتے رہیے، مذاکرہ کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ مذاکرہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کا سننا، بات کا سنانا، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا مذاکرہ ہے کہ کس طرح دین ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ بات کو سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم طلب سے، توجہ سے، دھیان سے، دل کے پیالے کو خالی کر کے، تمام مشکلات سے، تمام تفکرات سے اپنے ذہنوں کو خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس بات کو توجہ سے، دھیان سے سنیں گے تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں اور اس کا اتباع احسن فرماتے ہیں۔ اتباع احسن کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، اتباع احسن یہ ہے کہ جس طرح میرا گھر بہت اچھا ہو، میری گاڑی بہت اچھی ہو، دوسروں سے اچھی میری چیزیں ہوں، تو اس طرح اتباع احسن یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دین کی بات آئے تو ہم اس کو احسن انداز میں کرنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں اور یہ لوگ عقل مند ہیں۔ ان لوگوں کو عقل مند کہا گیا جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو دعوت و تبلیغ تو اپنے بننے کی محنت ہے کہ میں بن جاؤں، میرا اندر بن جائے، میری نماز بن جائے، میرا یقین بن جائے اور میرا جو ہے ہر عمل وہ صحیح نہج پر آ جائے جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ میں ان اعمال کا کرنے والا بن جاؤں، مستورات ان اعمال کو کرنے والی بن جائیں۔ یہ اعمال ہم کریں گے تو اس سے اللہ پاک مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے، مٹا ہوا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہوگا اور جتنے بھی کفار ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اور اسلام میں جو ہے اللہ پاک ان کو داخل فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ مذاکرہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہ فکر ہو، یہ غم ہو، یہ کون ہو
کہ کس طرح سے یہ دین جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اس دین کی محنت کی بنیاد ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام آ کر اس بات کو کرتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے آ کر اس ایک کلمے کی دعوت دی ہے۔ آگے والا حصہ اس وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو سارے کا سارا وقت کا نظام ان کا دشمن بن گیا، اور انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اتنی مشکلات آئی کہ آسمان تک آگ کو جلا کر اس میں باندھ کر رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس وقت اللہ پاک نے اس وقت بھی آزمانا چاہا۔ فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ تیرے خلیل کو تو اس وقت رسیوں میں باندھ کر اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کیا کہتے ہو؟ تو کہا یا باری تعالیٰ ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا جا کر اس کی مدد کرو۔ تو جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اب اللہ کی ذات پر یقین بنا ہوا تھا، اللہ پتہ تھا ان کو کہ یہ آگ جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جلانے کی وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی طرف سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مدد کا محتاج تو ہوں لیکن اللہ کی مدد کا محتاج ہوں۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ میرا یقین بن جائے، ہماری مستورات کا یہ یقین بن جائے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی دیکھ رہی ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہر وقت ہمیں سن رہی ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جس وقت ہمارا یہ یقین بن جائے گا تو اس وقت گناہ کرنا، اس وقت کوئی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے اندر یہ ایک بات پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی تو سارے قبیلے والے، سارے کنبے والے، سارے مکے والے دشمن بن گئے۔ سب سے پہلا پتھر تو اپنے چچا کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا گیا۔ تو اس کلمے کی محنت کی، اس معاشرے پر محنت کی جو معاشرہ ایسا بگڑا ہوا معاشرہ جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا بگڑا ہوا معاشرہ کہ راستے میں کوئی پاؤں پھیلا کر بیٹھتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو میرے اس پاؤں کو راستے سے ہٹا دے، دوسرا کلاڑی لے کر آتا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیتا اور پھر اعلان کرتا کوئی ہے جو مجھے پوچھ لے کہ میں نے اس کا پاؤں کیوں کاٹا ہے۔ اب گھروں کے اوپر کھوپڑیاں دیکھی جاتی تھی کہ کھوپڑیوں کے مینار کس کے گھر پر زیادہ ہیں، اس کو سب سے عزت والا، سب سے بڑا اور سب سے بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور پھر وہ صحابہ بنے، پھر وہ صحابیات بنی، پھر وہ ایسے لوگ بنے کہ جہاں جہاں جاتے تھے تو وہ ان کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتے تھے۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جا کر ہماری طرح لمبے بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہمیں دیکھو ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری معاشرت کیا ہے، ہمارا حسن اخلاق کیا ہے، ہم عمل کس لیے کرتے ہیں۔ پھر لوگ ان کے ساتھ رہتے، دین کو سیکھتے، جہاں جہاں جاتے تو لوگ ان سے دین حاصل کرتے، اور لوگ ان کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ آج بھی اسی نہج پر محنت ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ میرا یہ یقین بن جائے، ہماری مستورات کا یہ یقین بن جائے، ہمارے یہ بچوں کا یقین بن جائے کہ کس طرح ہمارا یہ یقین بن جائے۔ ہمیں ان بولوں کو بولنا پڑے گا،
ہمیں ان بولوں کو سننا پڑے گا اور ہمیں ان بولوں کی دعوت دینی پڑے گی، اور ہماری زبانوں پر تذکرے اللہ کی ذات کے ہوں، چیزوں کے تذکرے اور ملکوں کے تذکرے اور انسانیت کے تذکرے۔ یہ تذکرے تو قابل تذکرہ ہیں ہی نہیں کہ ہم ان چیزوں کے تذکرے کریں۔ اللہ پاک انتہائی ناراض ہوتے ہیں اس بات پر جب بندہ کسی انسان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے بندے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے بندے، یہ تیرا جسم میرے لیے ہے، اس کو تو غیر کی خدمت میں مشغول نہ کر۔ اے میرے بندے، یہ زبان تو میں نے تجھے دی ہے، اس کو تو لوگوں کی تعریف کرنے میں اور فانی چیزوں کی تعریف میں نہ لگا، تو میری تعریف کر۔ اے میرے بندے، کہ یہ آنکھیں تجھے میں نے دی ہیں، اب تو ان کو نافرمانی کر کے تو مجھے ناراض نہ کر۔ اس طرح اللہ پاک اپنے بندے سے گلہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا پورے کا پورا جسم، ہمارا ہر عمل اللہ کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے والے بن جائیں۔ یہ محنت ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کو سیکھنا اور اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ جو مرد، جو عورت اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرے گا، دین کو اپنا مقصد بنائے گا، دین کو اپنا نصب العین بنائے گا، اللہ پاک اس کو اللہ پاک ہدایت کا چراغ بنائیں گے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس طرح اب جب یہ دین کو اپنا مقصد بنائے گا تو اب جس محلے میں یہ رہتا ہے تو لوگ، مرد ہے، عورتیں ہیں، جب یہ اس محلے سے جا رہے ہوں گے تو لوگ پیچھے سے رو رہے ہوں گے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، اپنا مکان فروخت کرنا چاہا، یہودی تھا ساتھ میں، اس کا پڑوسی تھا، یہودی نے کہا میں اپنا مکان فروخت کرتا ہوں، اس نے ڈبل قیمت لگائی، تو جو خریدنے والے تھے وہ آئے، اس یہودی سے سوال کیا اس کی قیمت تو اتنی ہے، آپ ڈبل قیمت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ تو اس یہودی نے کہا میں آپ کو جو اپنا پڑوسی دے رہا ہوں یہ آدھی قیمت تو میرے مکان کی ہے اور آدھی قیمت تو میں اس پڑوسی کی وصول کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ڈبل قیمت ملی۔ کہا کہ میں جو آپ کو پڑوسی دے رہا ہوں یہ ایسا پڑوسی ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ مسلمان تو ساری دنیا کی انسانیت کی فکر کرنے والا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں پوری کی پوری انسانیت کی فکر کرنے والی ہیں۔ ہماری یہ فکر آج اور چیزوں میں چلی گئی۔ اللہ کا دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا اور اللہ کا دین مٹتا جا رہا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس جمعے کو مفتی صاحب نے جمعہ پڑھایا، اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ آج سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نیچے کر لیا اور اپنی ضرورتوں کو اوپر کر لیا۔ جب نیچے والی چیزوں کو اوپر کریں گے اور اوپر والی چیزوں کو نیچے کریں گے تو نظام الٹا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا گھر سے چینی ختم ہو جائے، گھر سے راشن ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے حالات میں تو میں بھی گھر والوں کا فون اٹھانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو بولا گھر والوں کے اندر دین مٹتا جا رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، تو کیا اس کی فکر مجھے ہے، ہماری مستورات کو ہے، ہمارے محلے والوں کو ہے؟ بولا یہ فکر ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج یہ فکر ہمارے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے گا۔ یہ تذکرے ہم بار بار سنیں گے، بار بار سنائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ مسلمان تو دیکھنے سے پورے کا پورا محمدی نظر آئے کہ ہمارے جسم پر ہماری مستورات ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو وہ تو ایسے نکلیں جب گھر سے باہر تو ان کے جسم پر ہر سنت سجی ہوئی ہو، ان کا لباس سنت کے مطابق ہو، گھر سے نکلنے کی دعائیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو دعائیں ہیں وہ ہمیں سب گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو یاد ہوں۔
تو جب ہم ہر سنت پر عمل کریں گے تو اللہ پاک اس دین کو زندہ فرمائیں گے۔ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق زندگی کو رواج دیا جائے، گھر میں مٹنی ہوئی سنتوں کو زندہ کیا جائے، دسترخوان لگا کر کھانا کھایا جائے۔ خوشی اور غم، آج ہم جو ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، جب خوشی آتی ہے، جب غم آتا ہے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں تو اجازت ہے، اس وقت میں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم اگر اس میں یہ خوشی نہیں کریں گے تو ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارے فلاں قبیلے والے، ہمارے برادری والے ہمارے اس خوشی میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ میں شادی میں شرکت ہوئی تو میں نے کہا جی یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہماری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی مطالبہ رکھا کہ یہ سنت ہے جی، یہ ہماری مجبوری ہے، اس سنت کے بغیر ہم اس شادی کو نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح کس طرح ہوئے، ہم احادیث میں ان کو پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، ہم دین کو سیکھیں، اور دین کے سیکھنے کا شوق ہماری زندگیوں سے نکلے گا تو ہماری آنے والی نسلوں سے بھی دین مٹتا چلا جائے گا۔ تو سنت زندگیوں کو رواج دینا، لا الہ الا اللہ طریقوں کی تبدیلی، محمد لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ اب ہم سنت کی دعوت بھی دیں گے، اب ہم سنت طریقوں پر عمل بھی کریں گے، اور پھر ہم اللہ سے بھی مانگیں گے۔ جب راتوں کو ہم اللہ کے سامنے دعا کریں، دن میں دعا کریں، یا اللہ ہمارے بس میں ہے کوشش کرنا، یا اللہ اس پر تو ہمیں عمل بھی نصیب فرما، تو اللہ پاک کی ذات اسے پر ہمیں عمل بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ کا ہر حکم، جن میں سب سے بڑا حکم نماز ہے، اس کی طرف آج پورے کے پورے معاشرے کی نظریں اس سے ہٹ چکی ہیں۔ آج گھروں میں باپ بیٹے کو اور بہن بھائی کو اور باپ بچیوں کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ آج حالات ایسے بن چکے ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہماری نمازیں بن جائیں، نمازوں پر محنت ہو۔ نمازوں کے 100 مسائل ہیں، نماز کے 100 مسائل، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، نماز کے مستحبات، یہ سب ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ بچپن میں جو ہم نے سبق سیکھا تھا، اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں نماز قرآن سکھایا تھا، وہاں سے آگے ہم نے تو بالکل بھی ترقی نہ کی۔ ہم نے کیا اپنی نماز کی ترتیب کو سیکھا کہ ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ کیسے بتایا تھا؟ آج ہم نے علماء سے رجوع کیا، مستورات نے اپنے مردوں سے کبھی رجوع کیا؟ کبھی گھر میں اس بات کے مذاکرے ہوئے؟ نہ آج اس بات کے مذاکرے میرے گھر میں ہوتے ہیں، نہ کسی گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں دین نکل گیا اور نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش ہو گئے کہ اب تو ہمیں اللہ پاک سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا، اب تو ہم اللہ پاک سے براہ راست لیں گے۔ ان کے گھر سے نمک ختم ہوتا تھا تو وہ اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، اللہ پاک انہیں نمک بھی عطا فرماتے تھے۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آتا اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ پاک ان کے سارے مسئلوں کو حل فرماتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک زمین ملی کہ جس کے اندر پانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مجھے غلام نے دکھائی کہ یہ زمین فلاں بندے نے آپ کو حساب کتاب میں دی ہے، تو میں نے اس زمین کو دیکھا، پانی کی کوئی صورت نہیں تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ میرا مصلی لاؤ۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ زمین بھی تیری ہے اور یا اللہ پانی بھی تیرا ہے، اگر یا اللہ تو نے یہاں پر میرے لیے برکت کے فیصلے فرمائے ہیں تو یا اللہ تو اس پانی کو جاری فرما دے۔ تو کہتے ہیں
کہ میں نے مصلی اٹھایا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو، تو اس نے اس جگہ کو کھودا اور جو ہے وہاں سے پانی کے فوارے چھوٹنے لگے۔ اب آج ہمارے حالات دیکھیں، 300 400 فٹ زمین کے نیچے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کے خزانوں سے جو پانی تھا اللہ نے اس کو بند کر دیا، اور جو آسمانوں سے پانی برستا تھا اب وہ برسے گا بھی ایسے۔ جب امت مسلمہ اپنے اعمال سے ہٹے گی تو اللہ پاک کی ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوں گے، وقت پر بارشیں نہیں ہوں گی اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور جو ہے کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں پر محنت، نمازوں کو سیکھنا، نمازوں کے فرائض، نمازوں کے واجبات، نمازوں کے سنت، مستحب اور نماز کے 100 مسائل ہمیں بھی یاد ہوں، ہماری مستورات کو بھی یاد ہوں، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوں۔ ہر بچہ جو ہے اس کے ذہن میں بھی یہ نماز کے مسائل، نماز کا جو سبق ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تجوید اور ہر چیز اس کی ٹھیک ہو۔ تو اس پر جب ہم محنت کریں گے، اس کی دعوت دیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرمائیں گے۔ آج نماز کی صورت تو سب کے پاس ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر میں کسی بڑی گاڑی کا فوٹو یعنی صورت اپنے گھر میں لگا لوں اور میں کہوں کہ یہ گاڑی میرے پاس ہے، تو اب اس گاڑی کی تو میرے پاس صورت ہے، اس گاڑی کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کی صورت تو ہے، لیکن نماز کی حقیقت کا فائدہ مجھے اس وقت ہوگا کہ جس وقت مجھے نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے گی۔ ہم اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، مستورات سے گزارش ہے قریب میں مدارس ہوں تو ضرور ان میں جا کر اس دین کے علم کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن سے اس کام کو شروع کریں کہ ہماری نماز بن جائے۔ آگے بہت بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا قبر میں آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، جس کی نماز پوری نہ نکلی تو اللہ معاف فرمائے۔ اب پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کتابوں میں پڑھیں کہ ایک نماز کے قضا ہونے پر کتنی سزائیں ہیں۔ ہمارے اندر سے وہ استحضار ہی ختم ہو گیا کہ یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب، ان چیزوں کا تصور ہی ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ تو ان کی دعوت دینا اور ان کو سیکھنا، یہ تب آئے گا ہماری زندگی میں علم ہوگا۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ میں اس وقت جس عمل میں ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ علم تو وہ ہے جو عمل تک پہنچائے، باقی تو ساری کی ساری معلومات ہیں۔ علم وہ ہے جو عمل تک پہنچائے۔ اب اذان ہو رہی ہے، سب کو علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حکم تو یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو وضو کر کے سیدھا مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں اور مستورات اول وقت میں گھر میں نماز ادا کریں۔ اگر ہمارا اس علم پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں بھی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جس سے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے۔ اب اس 24 گھنٹے کی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے میں مرد جو کام کرتے ہیں وہ اپنے علماء سے اس سے پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازار میں گشت پر نکلے تو ایک نیا نوجوان نئی دکان بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تو نے اس کام کا علم حاصل کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو بس یہ دکان لگائی ہے، اب اس میں اللہ مجھے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے اس کا علم حاصل کرو اور ہمارے بازاروں کو خراب نہ کرو۔ اس کی دکان کو بند کروایا گیا۔ تو اس لیے جو ہے ہر اس شعبے کا علم ہو۔ ہمارے مرد، ہماری عورتیں اگر کسی شعبے میں لگی ہوئی ہیں، گھر کے معاملات کیسے چلانے ہیں، رشتہ داری کے معاملات کیسے چلانے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ سارے ہمارے 24 گھنٹے میں آتے ہیں۔ ہم ان کو سیکھنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔
علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ عالم کا سونا عابد کے ساری رات کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ علم تو اللہ پاک کا ایک نور ہے، فرمایا یہ تو اللہ پاک جو نورانی قلب ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو آدمی، جو مرد، جو عورت گناہوں سے بچے گا، بچے گی، اللہ پاک اس کو اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے، اور اپنے حلم سے اللہ پاک اس کو حلم عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ہم اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اب اس کام میں ہم نے لگنا ہے، اس کام میں ہم نے نہیں لگنا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ ایک صحابی کے سامنے ایک پھل کو پیش کیا گیا کہ یہ پھل آپ نیا نیا پھل ہے، آپ اس کو کھا لیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ پھل تو میں کھا رہا ہوں، ابھی دل بھی کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے تناول فرمایا، ان کے ذہن میں بات نہیں آئی، انہوں نے انکار فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مستورات اور ان کے مرد اور ان کے بچوں کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ 100% کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، اللہ پاک نے اپنے حکموں میں رکھی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ تو اس کو 3 دن سے شروع کریں، سیکھنے سکھانے کا عمل شروع کریں، مدرسے میں جائیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ ہماری عمریں بڑی ہو چکی ہیں تو اب ہم دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ مدارس میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر الف با سے ہم اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کریں۔ یہ مردوں سے بھی گزارش ہے، مستورات سے بھی گزارش ہے، یہ بات میرے اپنے لیے بھی ہے کہ میں بھی علم حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہم توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ زندگی میں 10 منٹ تو کم از کم ہم ایسے نکالیں، اتنی مصروفیات میں سے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ایسے ہو کہ ایک ہم ہو اور ایک اللہ کی یاد ہو اور ایک اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اللہ کی ذات کا استحضار ہو۔ اور پھر اس طرح سے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کو جب ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ تو اس لیے صبح شام کی ان تسبیحات کا اہتمام تو ضرور کر لیا کریں۔ زندگی کے مصروف اوقات میں سے 10 منٹ ان کے لیے ضرور نکالیں۔ ان کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی اس کے لیے ضرور کوشش فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اکرام مسلم کو تو آج سارے مسلمانوں نے کھلانے پلانے کا نام رکھ لیا ہے کہ ہم کسی کو چائے پلائیں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ہے ہم جو ہے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے، تو یہ اکرام مسلم ہے، یہ بھی اکرام مسلم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اکرام مسلم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے سے پیش آنا۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذاکرے میں فرمانے لگے کہ آج تو اس اکرام مسلم والے نمبر کو تو سارے کے سارے مسلمان بھول چکے، اور سب سے زیادہ جو دین پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ سب سے زیادہ جو دین پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو دیکھتے، اور جب وہ ان کے اخلاق کو دیکھتے تو فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ جب قیدی آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جو میرے حصے میں قیدی ہیں میں نے ان سب کو رہا کیا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ کر اپنے حصے کے قیدیوں کو وہ بھی رہا کر دیتے۔ جو قیدی ان کے ساتھ وقت گزارتے وہ جب ان کو آزاد کرتے تو وہ تو وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی کریم شخصیت اور ایسے زبردست اخلاق والا انسان ہم نے زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے معاشرت میں اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں۔ انتقام
انتقام لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا کہ وہ نہیں مل رہے، تو بعد میں دیکھا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور اس کا بدلہ لوں گا۔ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ اے نبی جی، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ بدلہ لیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو معاف فرما دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، آپ میرے پیٹھ پیچھے بیٹھا کریں کہ آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آتا ہے۔ اور پھر فرماتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ میرے چچا تو ایسے دلیر تھے کہ تو وہ تو کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے تھے، آپ نے ان کو کیسے شہید کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جس عورت کا غلام تھا انہوں نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا 3 آدمیوں کا مجھے بتایا کہ ان میں سے جس کو بھی نعوذ باللہ تم قتل کرو گے، شہید کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے گرد تو صحابہ کرام تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ چاروں طرف سے کفار کو کاٹ رہے تھے، لیکن میں نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ سامنے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے اور جو ہے کافروں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا جب وہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے وار کیا تو میری جو ضرب تھی وہ کاری لگی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو ایسے ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کریمانہ اخلاق میری زندگی میں آ جائیں۔ آج مجھے کوئی اگر اونچی آواز سے کچھ کہتا ہے تو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسجد میں کوئی ساتھی ہمارے ساتھ اونچ نیچ کرتا ہے تو میں اس سے انتقام لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، جس کے لیے جو عمل کریں گے قیامت والے دن اس کو وہاں پر اسی سے بدلہ پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت والے دن ہم میزان لے کر آئیں گے اور تمام اعمال کو تولیں گے۔ وہ اعمال وزنی ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا، اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے جو نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے جو عمل ہو جائے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو کھلائیں گے، اللہ پاک وہ پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو۔ اگر ساری کی ساری دنیا کا مجھے بادشاہ بنا دیا جائے اور مجھ سے میرا اللہ راضی نہ ہو تو یہ نقصان کا سودا ہے، اور اگر فقر و فاقہ والی زندگی ہو اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے تو میرے یہ کامیابی والی زندگی ہے، یہ کامیابی والی زندگی ہے۔ یہ آدمی کامیاب ہے، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ مرد کامیاب ہے، یہ عورتیں کامیاب ہیں جو اللہ کو اس دنیا سے راضی کر کے چلے گئے۔ یہ ساری صفات ہماری زندگی میں آئیں گے جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو مقصد بنائیں گے۔ اس قربانی پر اللہ پاک مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ مرد بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور عورتیں بھی اپنے گھروں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، روتے ہوئے بچوں کو جب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر نکلیں گے تو اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اپنی زندگیوں میں دین زندہ ہوگا، گھروں میں اللہ پاک سکون، چین اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر نہیں یقین ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو کر کے دیکھیں۔
اللہ پاک حیاتن طیبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ مذاکرے میں رائیونڈ میں فرمایا کہ جو آدمی اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ نہیں لگا، اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر اس نے اپنے اہل و عیال پر ظلم کیا، اور اس نے پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیا، کہ وہ اس طرح کہ اس نے اپنی جو حیاتن طیبہ ہے، جو سکون والی، چین والی، راحت والی جو زندگی ہے، اب اس نے اس سے انکار کیا۔ اب یہ جب اس کو اختیار کرتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے پیسے اور بہت بڑے بڑے نقشے، محلات، گاڑیاں ہوں، زندگی میں سکون نہ ہو تو یہ کس کام کا ہے؟ یہ کس کام کا ہے؟ اللہ پاک زندگی میں چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے جو ہے عرض کی جاتی ہے مستورات سے بھی، مردوں سے بھی، کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اس ترتیب پر آئیں، لوگوں کے پاس چل چل کر جائیں، اس قربانی پر اللہ پاک مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ یہ آپ کے پاس بھی مستورات کی جماعت آئی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، سب کام والے ہیں، کوئی بھی نکمہ نہیں ہے۔ آج ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ کسی کا کام نہیں ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کام والے ہیں، سب دکانوں والے ہیں، سب اپنے اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں قربانی کے ساتھ نکلنا اور اوروں کو نکالنا، اس کی ترتیب ہے۔ 3 دن لگائیں گی مستورات، 3 سے روزے لگانے کے بعد ان کے 15 یوم ہوتے ہیں، اور 15 یوم کے بعد جو ہے ان کا چلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساری ملک، پوری دنیا میں اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ پھر یہ اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے محارم کے ساتھ یہ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ان کے لیے جانا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک جماعت تشریف لائی، ٹیکسلا کے امیر صاحب تھے، انہوں نے فرمایا ہماری جماعت تیار ہوئی، 10 روپے ہمارے پاس نہیں تھے، پرانی بات کی انہوں نے، ہم سب رو رہے ہیں، ہم سب رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 روپے ہوں، جماعت تیار ہے، اب نکلنے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے۔ بولا ہماری جماعت تیار ہو گئی، اور جب ہم گئے کسی ملک میں ہماری تشکیل ہوئی، اور جب وہاں ہم پہنچے، وہاں سے جب ہم نے وہاں پر سے جو ہم نے لوگوں کو تیار کیا، مستورات کی جماعت تھی، تو ان کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہم 2 گھنٹے میں فلاں ملک میں سروزہ لگائیں گے اور آپ کو 2 گھنٹے کے بعد اطلاع دے دیں گے۔ امیر صاحب فرماتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ جماعت کو ہم نے تشکیل کیا، 2 گھنٹے کے بعد ان کی کال آئی کہ ہم فلاں ملک میں اتر چکے ہیں، اور جس گھر میں ہم نے جانا تھا وہاں پر ہم جا چکے ہیں۔ تو یہ دین قربانیوں سے آیا ہے، اس میں مستورات کی بھی قربانیاں ہیں، جتنی عورت قربانی کے ساتھ نکلے گی اتنی اللہ پاک اس کی زندگی میں، اس کے گھر والوں کی زندگی میں، اس کی اولاد کی زندگی میں دین کو زندہ فرمائیں گے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اللہ پاک اس کی زندگی میں چین اور سکھ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ جن مستورات کے 3 یوم ابھی تک نہیں لگے وہ تو نقد کا ارادہ کر لیں، وہ تو نقد کا ارادہ کر لیں۔ جن کے 3 یوم لگ چکے، اب وہ دوسرا سے روزہ ان کا بنتا ہے، تیسرا بنتا ہے، کم از کم یہ ہماری مستورات آئی ہوئی ہیں، ان کو ایک نقد جماعت 3 یوم کی، ہم آپ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، مستورات سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکالیں، اور پھر بڑے بڑے ارادے فرمائیں، ارادے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ ہماری جو مستورات اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں یہ بھی اپنے ارادے فرمائیں اور اپنے نام لکھوائیں، اپنے مردوں کے نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ ہمارے 15 یوم کا ارادہ ہے، دوسرے سے روزے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے مردوں کو 4 مہینے لگائیں گے، علماء کے لیے سال ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے مردوں کو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں تیار کریں گے۔ تو تشکیل کر کے انشاءاللہ العزیز کاپی بھیج دیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔